ہم جب اپنے شوق کو، اپنے جذبے کو اپنے پیشے کے ساتھ ملا لیتے ہیں نا، تو پھر برکت جو ہے وہ خدا کی ذات ہمیں دیتی ہے اور عزت سے بھی نوازا جاتا ہے۔ تو آج جی ہمارے ساتھ ایسے ہی ایک کیمرہ مین موجود ہیں۔ یہ کیمرہ مین جو ہوتے ہیں نا، یہ ہماری ٹیم کا اتنا خوبصورت حصہ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے سامنے صرف میں آ رہی ہوں، لیکن بیہائنڈ دا کیمرہ یہاں پر کتنے کیمراز ہیں، کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں، میری ٹیم ہے۔ تو یہ ان کی ایک ایفرٹ ہوتی ہے، ان کی جو ایفرٹ ہے ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ تو آج ایک کیمرہ مین ہمارے ساتھ ہمارے مارننگ شو کے سیٹ پر موجود ہیں، جو کہ نہ صرف ہمیں شوٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں، بلکہ وہ جو ان کا میں کہہ رہی تھی نا شوق، وہ کینوس پر اس کو اتارتے ہیں۔ کینوس پر کس طرح سے اتارتے ہیں انہی سے ہم جانیں گے، یہ شوق اور یہ پیشہ کس طرح سے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو جی، اور کیونکہ کیمرہ مین کے ساتھ ساتھ وہ اپنا یہ جو کینوس پر اتارنا، سکیچ بنانا لوگوں کے، اچھا خاصا چہرہ، آپ ان کے سامنے کوئی تصویر دے دیں یا زندہ کوئی انسان، کوئی بھی شخص ہو، تو اس کو دیکھ کے بالکل ویسے ہی اس کو کینوس پہ اتار لیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک ماہر ہی کر سکتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ معزز مہمان ہیں، کیمرہ مین بھی ہیں، پینٹر بھی ہیں، جناب شاہین بابا آج ہمارے مارننگ شو کے سیٹ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ بھی ہیں۔ آپ ایک ینگ ٹیلنٹ ہیں، آپ بیوٹیشن ہیں، اور بڑی اچھی ان سے بیوٹی ٹپس بھی ہم جانیں گے۔ خاص طور پہ مہندی کے ڈیزائن بنانے میں یہ بچی جو ہے یہ بڑی ماہر ہے، اور بچی کا نام سیدہ مومنہ شاہین ہے۔ اور ان دونوں کے بیچ میں جو رشتہ ہے وہ باپ بیٹی کا رشتہ ہے۔ کیسے ہیں آپ شاہین بابا؟ تو ہے نا، کتنا لمبا میں نے آپ کا انٹروڈکشن کرایا، کیونکہ بڑا اچھا لگتا ہے جب اپنا کوئی بندہ اپنی فیلڈ کا، اپنی ٹیم کا، اس کو جب ہم بلاتے ہیں ایز اے گیسٹ، ہم لوگ سب ٹیم ممبرز ہیں نا، تو ایک دوسرے کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، ہے نا، ایک دوسرے کے کام کو ایڈمائر بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے چینل کی کوالٹی ہے، یہ خاصیت ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں، بلاتے ہیں ان کو، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں جی ہم نے کوئی بہت بڑی بڑی سیلیبریٹیز کو بلانا ہے، ہمارے لیے آپ ایک سیلیبریٹی ہیں، آج ہمارے ساتھ سیٹ پر موجود ہیں۔ ایک طرف تو حقیقت کو کیمرے کی آنکھ سے قید کرتے ہیں، دوسری طرف جذبات کو کینوس پر اتار لیتے ہیں، جیسے یہ قائد ملت کا پورٹریٹ ہے، بالکل میرے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پورٹریٹ ہے۔ کیسے کرتے ہیں بابا یہ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل یہ تھرماپول ہے۔ ہاں، تھرماپول آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت حساس قسم کی ہے، نازک ہے، حساس ہے بہت، اور بچپن میں ہم اس سے بہت کھیلا کرتے تھے۔ اس کے یہ ببلز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہاں، اس کو جب وہ سیمنٹ والی دیوار یا اینٹوں والی کوئی جگہ ہو نا، تو اس کے اوپر جب ہم رگڑتے ہیں نا، تو وہ چھوٹے، وہ پھر وہ ایسے سنو فال جیسا ایک وہ آتا ہے۔ تو یہ کوئی کیمیکل برداشت نہیں کرتا، ہاں، بہت سینسٹیو ہے۔ ہاں جی، کوئی کیمیکل لگ جائے تو یہ جل جاتی ہے۔ ہاں، تو اس سے کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے اس سے کھیلنے میں۔ تو یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم بیسیکلی میں کیمرہ مین ہوں جی، تو فرسٹ ٹائم جاب کرتا ہوں ایک چینل کے ساتھ۔ تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد 7 بجے فارغ ہونے ہوں، 8 بجے فارغ ہو جاؤں، تو پھر جا کے گھر میں جو ٹائم ملتا ہے، تو ایک عمر کا بھی تقاضا ہے، تو بس پھر وہ جتنی دیر ہو جائے۔ ماشاءاللہ یہ بچے 7 ہیں، ایک بڑا بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، پھر ایک چھوٹا بیٹا ہے، تو بس یہ ساتھ دیتے ہیں، تو الحمدللہ اللہ عزت دیے جا رہا ہے۔ بے شک۔ اور دیکھیں نا، آپ خود محنت کرنے والے ہیں نا، آپ کو محنت کرنے کا شوق ہے، تو آپ کے بچے جو ہیں یہی چیز، وہ وراثت میں کچھ چیزیں آپ کو ملتی ہیں، آپ کی جینس میں ہوتی ہیں نا کچھ چیزیں، پیرنٹس میں ہے اگر تو بچوں میں بھی آتی ہے وہ چیز۔ بیٹی آپ کے ساتھ ہے، اور یہ آپ کے لیے بڑے آنر کی بات ہوگی کہ آج آپ کی بیٹی بھی آپ کے ساتھ ایک مارننگ شو میں بیٹے سے کہا تھا، لیکن وہ ماشاءاللہ جاب کرتے ہیں، تو وہ پھر وہ کہنے لگے کہ نہیں بابا مجھے چھٹی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ، اور ویسے بھی زیادہ نا آپ کہہ لیں کہ اس فیلڈ میں دوبارہ لانے کے لیے نا اسی نے اصرار کیا، کیونکہ میں تو چھوڑ چکا تھا یہ فیلڈ جب الحمدللہ ہم، یعنی کہ بیسیکلی جو میری جو مسز ہے نا، تو وہ ایبٹ آباد سے، اچھا، اور وہ معذور ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو ہم وہاں پہ رہتے تھے، تو وہاں لینڈ سلائڈنگ میں نا پھر گھر چلا گیا، جب گھر چلا گیا لینڈ سلائڈنگ میں، تو میں سب کچھ ہی چلا گیا، ایک پن تک کی نہیں اٹھائی ہم۔ لینڈ سلائڈنگ ہوئی؟ ہاں جی۔ تو وہ بس وہ جب سے نا دماغ ذرا تھوڑا سا نا معاف ہو گیا۔ نہیں ہو جاتا ہے، وہ سب کا ہو جاتا ہے، ہم انسان ہیں، لیکن الحمدللہ بچے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حادثہ، ٹریجڈی وہ کسی کے ساتھ بھی زندگی میں ہو سکتی ہے۔ پھر والدہ نے بہت ساتھ دیا، والدہ نے یہاں سے بہت کور کیا ہمیں،
لیکن الحمدللہ جب ہم یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو پیچھے لینڈ سلائڈنگ ہو رہی، ہر چیز ہی چلی گئی. تو پھر بچوں نے اور امی نے کہا کہ نہیں واپسی نہیں کرنی آپ نے. اب لاہور میں ہاں جی، جو بھی ہے ہم جیسے روکھی سوکھی کھا لیں گے. تو آپ بلیو کریں کہ ہم نے 2 دن کچھ نہیں کھایا، ایسا وقت بھی گزارا. تو پھر یہ مومنہ نے مجھے کہا کہ بابا آپ اپنی فیلڈ میں آؤ دوبارہ. تو الحمدللہ میں پھر دوبارہ، اس کی 25,000 کی کمیٹی نکلی تھی، تو اس نے نا وہ مجھے سارا سامان لے کے دے دیا. ہاں اچھی بات ہے. اور یہ بیٹیاں جو ہے نا، ضروری نہیں کہ ہمارے والدین ہمیں سپورٹ کریں، جیسے آپ کی والدہ نے آپ کو فائنینشلی سپورٹ کیا، تو ایسا ضروری نہیں ہے. جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، اولاد پہ جتنی ماں باپ نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، جتنا زیادہ ظاہر ان کی تعلیم پہ، ان کی تربیت پہ ان کے خرچے اٹھائے ہوتے ہیں، تو اولاد کا بھی فرض ہے. اور جس دین سے ہمارا تعلق ہے وہ دین ہمیں تعلیمات ہی یہ دیتا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں. اور جس طرح سے بچپن میں انہوں نے ہمیں بچوں کو پالا ہوتا ہے نا، پھر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسی طرح سے اپنے والدین کو پالیں، تو کیونکہ وہ بھی بچے بن جاتے ہیں. مومنہ آپ بتائیے گا، آپ کے فادر آپ کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں. ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے کسی بھی بیٹی کے لیے، بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے نا، عزت کی بات ہوتی ہے والد کی طرف سے جب اس چیز کو آن کیا جاتا ہے اس طرح سے لائیو کسی چینل پہ بیٹھ کے. تو آپ کو بیوٹیشن شوق تھا بچپن سے؟ یہ بیوٹی ٹپس کا، میک اپ کا، بیوٹیشن کا کس طرح سے خیال آیا؟ السلام علیکم. مجھے بیوٹیشن کا شوق تو تھا، بٹ زیادہ مجبوری بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بہت چھوٹی سی ایج میں نے بیوٹیشن کا کورسز کیے تھے. اچھا، زبردست. جی میں 13 ایئرس کی تھی. 13 ایئرس؟ جی تب میں نے بیوٹیشن کا کورس کیے تھے. اس کے بعد میں نے بابا کی فیلڈ میں جب کہا کہ بابا آپ اس فیلڈ میں آ جاؤ، میں چاہتی تھی میں اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کروں کسی طریقے سے، کیونکہ میں آج کی یوتھ کو اور لوگوں کو یہی کہوں گی کہ اگر ہم ماں باپ سے ہیں، ان کی رسپیکٹ کریں گے، ان کو ہر طریقے سے پروٹیکٹ کریں گے، تو یہ ہماری بہتری ہے. تو 13 سال کی تھی جب آپ نے بیوٹیشین بننے کا سوچا، آپ کو خیال نہیں آیا کہ نہیں مجھے پڑھنا چاہیے؟ میری ایج فیلو جو باقی لڑکیاں ہیں، دوستیں ہیں یا کزنس ہیں، وہ اسکول جاتی ہیں، پڑھائی بھی کی ساتھ ساتھ؟ جی. اچھا، کہاں تک پڑھا؟ میٹرک کیا؟ جی. اچھی بات ہے. لکھنا پڑھنا انسان کو ایٹ لیسٹ آنا چاہیے، جی. اور یہ بہت ضروری ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ جو میٹرک ہوتا ہے نا، یہ آپ کی زندگی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. جی. تو جو اس سیڑھی پہ چڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر آگے اللہ پاک جو ہے وہ منزلیں آسان، لکھنا پڑھنا بیسک جو ہے وہ. جی. تو اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے کورسز کیے بیوٹیشن کے، اینڈ دین پھر جاب کی؟ جی جاب کی میں نے. اچھا. پھر اس کے بعد میں نے اپنی کوشش کی تھی کہ میں اپنا کروں، بٹ اتنا میں کر نہیں سکی. ہاں. کہ میں اپنا مطلب سیلون وغیرہ اوپن کر سکوں. ہاں ہاں ہاں. تو کمپیوٹر فیلڈ میں آ گئی اس کے بعد. اچھا، کمپیوٹر بھی جانتی ہیں؟ جی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ بھی ہوں میں ویڈیو ایڈیٹر ہوں. زبردست. جی. تو آج کل تو ایڈیٹرز جو ہیں، آپ چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے سوشل میڈیا کا سارا زمانہ ہے یہ، جی. تو اس میں تو ایڈیٹرز کی بڑی مانگ ہے. جی میں اپنا آن لائن ورک کر رہی ہوں اس ٹائم. ہاں، ویری نائس. تو اچھی بات ہے. اور یہ چیزیں دیکھا یہ لڑکیوں کو سیکھنی چاہیے، اسی لیے ہم کہتے ہیں، اور ہمیشہ ہم نا اپنے یہاں پر بلاتے ہیں ایسے آر ٹی ایکسپرٹس کو، ایسے لوگوں کو جو کہ آن لائن ہماری خواتین کو جو کام کرنا چاہتی ہیں ان کو سکھا سکیں، ان کو بتا سکیں. تو یہ ایڈیٹنگ تو مومنہ میں بھی کوشش کرتی ہوں سیکھنے کی، لیکن وہ ٹائمنگ کی وجہ سے یا شاید مجھے کہیں لگتا ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو کس طرح سے سیکھا؟ اس کے لیے کلاسز لیں؟ کتنا، کہاں سے ڈپلومہ کیا؟ یہ سلسلہ کیسا رہا آپ کا؟ نہیں میں نے کلاسز وغیرہ نہیں لی، خود سے مجھے صرف شوق تھا. ہاں. کیونکہ جب میں بابا کی ویڈیو ایڈیٹنگ کرتی تھی تو اس سے ریلیٹڈ اور کچھ میں اپنے آرٹ سے ریلیٹڈ کرتی تھی. آپ نے سکھایا تھا ویڈیو ایڈٹ کرنا؟ نہیں، میں تو کیمرہ مین ہوں. یہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ اپنا یوٹیوب کا میں نے خود یوٹیوب وغیرہ سے سیکھا، لیپ ٹاپ پہ میں نے سیکھا تھا. جی موبائل پہ خود ہی. ٹھیک ہے. کسی سے نہیں سیکھا. تو ابھی آن لائن کام کیسا چل رہا ہے؟ بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. صحیح چل رہا ہے، اچھی بات ہے. اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو، اور جس طرح مہنگائی ہے جی آج کل کا جو وقت ہے، جو زمانہ ہے، آپ کو کسی کے اگر آگے اگر ہاتھ نہیں پھیلانا پڑ رہا تو آپ تو، میں کہتی ہوں اللہ پاک کی آپ پہ خاص کرم ہے، خاص رحمت ہے آپ پہ کہ اگر آپ باعزت طریقے سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں آج کل کے اس دور میں، آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ایفرٹ بھی کرنی چاہیے.
کنٹینیو رکھنا چاہیے, اس کو مزید سیکھنا چاہیے. بلکہ میں تو کہوں گی کہ آپ کسی انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن لیں, آپ اس میں مزید سیکھیں باقاعدہ پراپر. آپ جب ایک ایڈیٹر بنیں گی تو آپ کی سیلری بہت اچھی انشاءاللہ ہو جائے گی, بے شک, کیونکہ آج کل ہمارے جتنے بھی ایڈیٹرز ہیں سارا کام ہی ان کا ہے, سارا ان کا مطلب ان کی تو بڑی مزے کی جاب ہے. بے شک. اچھا شاہین صاحب آپ بتائیے گا, بچے آپ کے ماشاءاللہ سے آپ نے بڑی اچھی تربیت کی ہے تو وہ نظر بھی آ رہا ہے, باقی آپ کے جو ہیں بچے وہ کیا کرتے ہیں, کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں؟ بڑا بیٹا جو ہے وہ جاب کرتا ہے, گورنمنٹ جاب ہے, اور اس سے جو چھوٹی بہن ہے وہ بیاہی ہوئی ہے. اچھا. اس کے آگے 2 بچے ہیں, ماشاءاللہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے. اللہ ہر کسی کی بیٹی کو خوش رکھے. ہاں جی. تو بیٹا میں نے ویسے بھی نا میں نے ان کو فری ہینڈ دیا ہوا, بچوں کو نا فری ہینڈ دیا کہ جیسے بابا کی عزت کا خیال کیجیے گا, باقی آپ جو مرضی کرو لیکن بابا کی عزت کا خیال. انہوں نے کہا اوکے. اور آپ کو پتہ ہے ایک جو لڑکی ہوتی ہے نا, کیونکہ میں بھی ایک مطلب لڑکی ہوں, ایک خاتون ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ جو سب سے جو زیادہ اور سب سے پہلی جو سپورٹ ہوتی ہے, سہارا ہوتا ہے, وہ باپ کا ہوتا ہے, والد کا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر بھائی آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر بھائیوں کے بعد جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا شوہر ہوتا ہے, اور وہ بڑی نصیب کی اور قسمت والے ہوتے ہیں جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں, جن کے شوہر ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو پڑھاتے ہیں, یا جاب کرتی ہیں تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بھی بڑی قسمت والی بیٹیاں ہوتی ہیں. لیکن سب سے پہلی جو سپورٹ ہے وہ والد کی ہوتی ہے. تو آپ نے جس طرح سے اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کیا ہے تو وہ ظاہر ہے آپ کا نام ہی روشن کریں گے. تو الحمدللہ جو چھوٹی ہے نا وہ ذرا خوف کھاتی ہے, یعنی کہ ہجوم سے. ہاں وہ بھی چھوٹی ہوتی ہے, اس میں نہیں ہے, نہیں شادی شدہ ہے, یعنی کہ 2 بچے ہیں اس کے, لیکن وہ نا چلو اپنا گھر تو سنبھالا. ہاں جی بے شک 2 بچے سنبھالے وہ, اور ماشاءاللہ بچے بھی اس کے. گھر سنبھالنا بھی ایک اہم ذمہ داری ہے, اور اس میں اگر وہ کامیاب ہے تو یہ بھی آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اپنی گھر گرہستی سنبھالی. بے شک. تو میں خود یہ چاہ رہا ہوں کہ آیا کہ کوئی اس طرح کی سپورٹ ہو کہ میں خود یہ نہیں سکھانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو. اچھا یہ آپ پورٹریٹ سیل بھی کرتے ہیں, لوگ آپ سے ڈیمانڈ کر کے بنواتے ہیں؟ ہاں جی, پھر وہ کہتے ہیں نا کہ پارٹی دیکھ کے آرڈرز پہ, ہاں پھر پارٹی الحمدللہ ابھی تک جس طرح گورنر صاحب کو میں نے دی. اچھا. گورنر صاحب کو, ہمارے پریس کلب کے جو صدر ہیں ارشد انصاری, ان کو دی. میرے ایم ڈی ہیں اچھا اعجاز ڈوگر صاحب, اچھا, اور میرے جو بیورو چیف ہیں شہباز ارائیں صاحب. اچھا. تو ایسے بس ان کو گفٹ کیے, تو الحمدللہ. تو لوگ بھی آرڈر پہ بنواتے ہیں؟ ہاں جی, آن لائن آرڈر دیتے ہیں, اور پیمنٹ جو آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس طرح سے ہو جاتی ہے الحمدللہ, یعنی کہ اس سے ذرا سی کم ہوتی ہے, لیکن اس کے راؤنڈ اباؤٹ. اچھا میں دیکھ رہی ہوں کچھ پینٹنگز بھی آپ لائے ہوئے ہیں. جی ہاں جی, دکھائیں آپ, میں کیمرہ مین سے کہوں گی کہ وہ بلکہ آپ کو. تو یہ سارا پہلے اس کو آپ کسی خاص طریقے سے اس پہ اسکیچ بناتے ہیں, اینڈ دین اس کو آپ اس کو کلر کرتے ہیں, ہے نا؟ جی ہاں جی بالکل ایسے. تو اچھا یہ جس طرح ہے بلاول ہے یہ تو, ہاں بلاول, ہاں اور یہ میڈم کی ہے. واہ جی واہ, یہ ہماری سی ایم صاحبہ جی, کیا بات ہے. سی ایم صاحبہ کو تو آپ کو سب سے پہلے دینی چاہیے, ہاں جی, اور وہ آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے, آپ کو اچھا خاصا انعام بھی دیں گے. آپ بلکہ دوبارہ دکھائیں, میں چاہتی ہوں کہ سی ایم صاحبہ دیکھیں, یہ سی ایم صاحبہ تک جانا چاہیے یہ آپ کا کلپ, اور سی ایم صاحبہ دیکھیں. بلکہ آپ میری بلکہ خواہش بھی ہے کہ ان سے مل کے نا ان کو بائی ہینڈ ہاں دیں گے. وہ آپ کو اگر ان تک یہ پہنچ جاتی ہے نا ویڈیو آپ کی, تو وہ یقیناً آپ کو ڈیفینیٹلی اپروچ کریں گے. بڑی مہربانی ان کی, بس یہ ریسیو کر لیں, وہ یہی بہت بڑی بات. اور یہ میڈ اپنا بے نظیر بھٹو شہید کی یہ تصویر ہے, کیا بات ہے. ان کی میں نے 2 بنائی تھی ماشاءاللہ. تو اس کے علاوہ اور یہ ہمارے قومی ورثہ, کیا بات ہے, جانتی وسیم اکرم ہے. اچھا اوکے اوکے, وسیم اکرم. دراصل نا یہ 3D آرٹ ہے نا, یہ قریب سے آپ دیکھیں گی تو نہیں سمجھ میں آتا. یہ آپ یقین کریں, آپ نے مجھے جب دکھایا ہے نا تو میں تھوڑا سا آئی واز کنفیوز, تو مجھے پھر بعد میں نظر آیا, میں نے کہا نہیں وسیم. یہ ان کا سیکنڈ پوز ہے. واہ جی واہ, یہ تو بی بی شہید کی ایک اور زبردست, ویری نائس. یہ ہیں. اس کے علاوہ اور پھر انہیں بھی جانتی ہوں گی, زبردست, ان کو کون نہیں جانتا. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ. اب ان کو بھی بس ان سے ٹائم لینا ہے, ہاں تو
اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ بڑے اچھے آپ پورٹریٹ بناتے ہیں بھائی, بڑا آپ کا یہ کام ٹھیک ہے, کیمرہ مین بھی آپ بہت اچھے ہوں گے الحمدللہ. تقریباً 45 کے قریب ہو گیا مجھے ٹائم. 45 ایئرس ہاں جی میڈیا میں. ہاں جی, یہ فوٹوگرافی کرتے ہوئے. اب میں نے پہلے وہ شادی بیاہ کے کام کیا کرتے تھے, شادی بیاہ کی موویز وغیرہ بناتے تھے, تو اس وقت 2 پیس کیمرے ہوا کرتے تھے. اب تو 1 پیس ہے نا. اچھا. اس وقت 2 پیس کیمرے ہوا کرتے تھے. اچھا. اور بس آپ کہہ لیں کہ اس وقت جو ڈیمانڈ ہوتی تھی نا وہ یہ ہوتی تھی کہ مجھے 1500 دے دے یا 1800. لیکن اس وقت آپ 1500 کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. بے شک. ہاں تو بس اس طرح چلتا تھا. ہاں. لیکن میں نے وہ یعنی کہ خیر بات کر دیا, بیٹا کر رہا ہے. اچھا. اور ایڈیٹنگ یہی کر لیتی ہے. اچھا. بیٹا اور یہ آپس میں مل کے. آپ ساری فیملی مل کے, میں تو کہتی اسٹوڈیو بنائے. نہیں, ہم بڑے کمزور آدمی. نہیں, یہ دیکھیں آپ محنت کریں گے اس طرح سے جاری و ساری رکھیں گے تو محنت کرنے سے ہی بات بنتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں شاہین صاحب, یہاں پہ لائیو آن ایئر, یہ حالات اور آج کل کا وقت ایسا ہے, ہر بندہ جو ہے نا وہ گزر بسر کر رہا ہے, اور سفید پوش طبقہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اس کی عزت سے اس کا گزارا ہو رہا ہے. تو یہ سیونگ کرنا, یہ اپنا فیوچر کے بارے میں سوچنا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ہم یہ مجھے پتہ ہے آپ جس طرح سے محنت کر رہے ہیں, آپ نے اپنے بچوں کو بھی سکھایا, آپ کی ایسی سوچ نہیں ہوگی. ہم نے صرف اللہ سے امید رکھنی ہے, کسی بندے سے امید نہیں رکھنی ہے. کبھی انسان کسی انسان کی مدد نہیں کرتا, ٹھیک ہے, جب تک وہ رحم نہ ڈالے. بے شک وہ اللہ تعالیٰ کسی کو وسیلہ بنا دیں تو اور بات ہے, وہ وسیلہ رب کی ذات میں بنانا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کا رب کے اوپر کامل یقین ہونا چاہیے, تو وہ میرا رب جو ہے نا پھر وہ اپنے, کیونکہ اس کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے. بے شک آپ نے صرف محنت کرنی. تو آپ کے بچے جس طرح سے آپ کو سپورٹیو ہیں, یا میں چاہتی ہوں مومنہ آپ بتائیں, جس طرح سے آپ کے فادر کا ہم نے دیکھا یہ سارا ٹیلنٹ, یقیناً بہت ہی امیزنگ ان کا یہ کام ہے, ایک آرٹ ہے بیسیکلی یہ. تو ابا کو سپورٹ کرنا, ایڈیٹنگ کرنا, بیوٹیشن, مہندی کے ڈیزائنز, اور کیا کیا فیوچر میں کرنے کا ارادہ ہے؟ میرا آؤٹ آف کنٹری جانے کا ارادہ ہے. اچھا. اپنے کام سے ریلیٹڈ انشاءاللہ. ہاں, وہاں جا کے سیکھنا ہے. سیکھنا نہیں ہے انشاءاللہ, اپنا کروں گی, اپنا کام کرنا ہے. تو میک اپ بھی کرتی ہیں آپ؟ جی میک اپ کرتی ہیں. تو ظاہر ہے شادیوں کا سیزن ہے, پارٹی میک اپ اور دوسری چیزیں, اس کے لیے بھی لوگ اپروچ کرتے ہوں گے. جی ٹھیک ہے. لیکن ہماری کوشش ہوتی کہ نہیں کسی کے جا کر کام نہیں کیے, کسی کے گھر جا کے کام نہیں کرنا. اچھا, یہ پورٹریٹ اگر کوئی آرڈر کرنا چاہتا ہے جی تو اس بندے کو آپ بتائیں کہ وہ آپ کو کس طرح سے اپروچ کر سکتا ہے, آپ تک پہنچ سکتا ہے, تاکہ وہ اپنا, کیونکہ آپ تو کسی کا بھی اسکیچ بنا سکتے ہیں. جیسے آپ اپنا دیجیے گا. ہاں آپ اپنا دیجیے گا. تھینک یو. جیسے یہ سی ایم صاحبہ کا ہے, مریم نواز شریف صاحبہ کا, ٹھیک ہے نا, تو یہ اگر کوئی اسی طرح کا بنانا ہاں جی, تو وہ شاہین بابا آرٹ کے نام سے میری یوٹیوب پہ چینل ہے. اچھا. اور ٹک ٹاک کا بھی وہی ہے, شاہین بابا آرٹ, ٹھیک ہے نا. تو اس پہ وزٹ کریں گے تو یہ جو بھی چھوٹا موٹا میں جو کرتا ہوں تو وہ الحمدللہ وہ سامنے آ جائے گا. تو یہ ہے کہ موسٹ ویلکم. اور لیکن میری زیادہ یہ ہے کہ جس طرح کہ حکومت, ٹھیک ہے نا, اگر وہ کچھ رہنمائی کرتی بائی دا وے, ضرور ضرور, یہ ہے کہ میں پھر جس طرح آن لائن بیٹھ کے آدمی سکھا دیتا ہے, ایک ٹیوشن سینٹر کھول لیتا ہے, یا وہ مجھے ہائر, جی ہاں, جس طرح وہ مجھے ہائر کر لیتے ہیں. چلیں جی, ہماری یہی کوشش تھی, اسی لیے آپ کو بلایا ہم نے, اور یہ ہم امید بھی کرتے ہیں آپ کی آواز پہنچ جائے گی. ہم نے پوری کوشش کی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کے آنے کا, اور آپ دونوں کا کام ہم آپ کو اگین اپریشیٹ کرتے ہیں. ہماری گڈ وشیز ہیں آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ. بہت مہربانی. یو آر ویلکم.